بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے گزشتہ بحث جس کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کو انشاءاللہ اتمام تک لے کر جائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو دلیل عقلی ہے یا جس کو ہم نے حکم عقلی کا نام دیا تھا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستقلات عقلیہ اور دوسری ہم نے بیان کی تھی غیر مستقلات عقلیہ۔ مستقلات عقلیہ اگرچہ ہم نے دو طرح کے معنی بیان کیے تھے، لیکن مصنف جو فرماتے ہیں کہ اصولی کے نزدیک دوسرا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ فقط اس پہلے معنی کو مراد لیتے ہیں کہ جس میں عقل بطور مستقل کسی چیز کے حسن یا خوب کا حکم لگاتی ہے۔ پھر مصنف نے مقدمہ ترتیب دیا تھا اور اس میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ہمارے سامنے جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں ان کی 3 قسمیں، ان میں سے احکام نظریہ کو مورد بحث قرار دیا، اور احکام نظریہ کو ہم 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے بیان کیا استقرار، جس کو باطل قرار دے دیا، دوسرا ہم نے تمثیل یا قیاس فقہی کو بیان کیا، اس کو بھی باطل کر دیا، اور ہمارے پاس بچ گیا قیاس منطقی، یا پھر ہمارے پاس جس کا دوسرا نام آ جاتا ہے استدلال اصولی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے ہاں احکام شرعیہ نظریہ کو ثابت کرنے کے 3 طریقوں میں سے فقط ایک طریقہ کارآمد ہے کہ جس کو ہم نے قیاس منطقی یا استدلال اصولی کا نام دیا۔ فرماتے ہیں استدلال اصولی یا قیاس منطقی کی ہیئت کے اعتبار سے 2 قسمیں، دیکھیں یہاں ہم نے ہیئت کی قید لگائی ہے۔ اگر ہم مادہ کی بات کریں تو مادہ کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں بن جائے گی کہ جن کو صناعت خمس کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات منطق وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہم مادہ کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ ہیئت کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ قیاس منطقی کی ہیئت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس اقترانی اور دوسری ہے قیاس استثنائی۔ اب فرماتے ہیں بطور کلی ہمارے پاس جو قیاس آتی ہے، چاہے وہ اقترانی ہو چاہے وہ استثنائی ہو، وہ ہمیشہ 2 مقدموں سے مل کر بنتی ہے۔ جو اس کا پہلا مقدمہ اس کو صغریٰ کا نام دیا جاتا ہے، جو اس کا دوسرا مقدمہ ہے اس کو کبریٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو قیاس کے 2 مقدمے ہمارے سامنے آتے ہیں، صغریٰ اور کبریٰ، یہ بطور کلی 3 حالات میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں، ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حال میں بہرحال ضرور موجود ہوں گے۔ پہلی صورت کیا ہمارے سامنے ہے کہ دونوں نقلی و سمعی ہوں، یعنی کیا مطلب، یعنی دونوں شرعی ہوں، یعنی عقلی نہ ہو بلکہ نقلی ہو، یعنی شارع نے بیان کیا سمعی ہو اور آپ نے شارع سے سنا ہو یا آپ تک کسی واسطے سے پہنچا ہو۔ مثال کے طور پہ صغریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جہاں پر 4 فرسخ کا فاصلہ مسافر طے کر لے تو اس کے اوپر قصر کرنا واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے، اور البتہ مقدمہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے، شارع نے اس کو بیان کیا۔ یہ ہوگا صغریٰ۔ اور کبریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ جہاں بھی قصر واجب ہو وہاں افطار کرنا واجب ہے۔ کبریٰ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ شرعی ہے، یعنی صغریٰ بھی شرعی اور کبریٰ بھی شرعی ہے۔ اس سے جو نتیجہ میں ملے گا ظاہراً وہ بھی کیا ہوگا؟ شرعی ہی ہوگا۔ دوسری ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ دونوں مقدمے عقلی محض ہو، یعنی اس میں شریعت کا کوئی تعلق نہ ہو، دونوں عقلی ہوں۔ جیسے صغریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ العدل حسن، عدل کرنا اچھا ہے، عقل کہتی ہے، عقلی محض ہے۔ اور کبریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ کل ما یحکم بہ العقل یحکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس کا عقل حکم لگائے شریعت بھی اسی کا ہی حکم لگاتی ہے، یعنی عقل جو ہے وہ عقل کا حکم شریعت کا حکم قرار پائے گا، دونوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ملازمہ عقلیہ ہے۔ صغریٰ بھی عقلی اور کبریٰ بھی کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ عقلی آ جائے گا۔ تیسری صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ صغریٰ جو ہے وہ نقلی ہو یعنی شرعی ہو، اور کبریٰ جو ہے وہ عقلی ہو۔ مثال کے طور پہ ھذا الفعل واجب، یہ فعل کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ صغریٰ ہے، البتہ شرعی ہے، شارع نے اس کو واجب قرار دیا۔ اور ہمارے پاس جو کبریٰ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ملازمہ عقلیہ کو بیان کر رہا ہے کہ کل فعل واجب عقلا یجب مقدمتہ شرعا، کہ ہر وہ فعل کے جو عقلاً واجب ہو اس کا جو مقدمہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ شرعاً واجب ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملازمہ عقلیہ کو بیان کر رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ صغریٰ ہمارے سامنے ہے وہ شرعی ہے، اور جو ہمارے سامنے کبریٰ جو ملازمہ عقلیہ کو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقلی محض ہے۔ یہ کلی طور پر 3 طرح کی صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی صورت کا، کون سی والی؟ جہاں پہ ہم نے کہا تھا صغریٰ بھی شرعی ہو نقلی ہو، کبریٰ بھی کیا ہو؟ شرعی اور نقلی ہو، سمعی ہو۔ فرماتے ہیں جہاں پر دونوں مقدمے غیر عقلی ہوں اس کو ہم دلیل شرعی کا نام دیں گے، چونکہ اس میں عقل کا واسطہ نہیں
لہذا یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان ابحاث کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کا عقل سے تعلق ہے، چونکہ یہ شرعی ہے لہذا ہماری بحث سے خارج ہو جائیں گی۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے دوسری اور تیسری صورت کا، کہ جہاں پہ یا دونوں مقدمے عقلی محض ہوں جیسے دوسری صورت، یا ایک مقدمہ عقلی ہو یعنی کبریٰ جیسا کہ تیسری صورت، فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں ہماری مورد بحث میں شامل ہو جائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، فرماتے ہیں جہاں پہ دونوں مقدمے، ہم نے کہا تھا عقلی محض ہونی چاہیے، فرماتے ہیں جہاں پر صغریٰ اور کبریٰ دونوں عقلی محض ہوں ان کو ہم مستقلات عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں صغریٰ بھی عقلی، ان میں کبریٰ بھی عقلی، اور ان سے جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے؟ عقلی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر براہ راست عقل حاکم ہوتی ہے، اور عقل کسی چیز کی مدد اور کسی چیز کی کمک حاصل نہیں کرتی ہے بغیر کسی واسطے کے، یہاں پہ بطور مستقل اس چیز کا حکم لگا دیتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے تیسری صورت کا، کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صغریٰ کیا ہمارے سامنے وہ شرعی ہو، لیکن جو ہمارے سامنے کبریٰ آتا ہے وہ کیا ہو؟ عقلی ہو، فرماتے ہیں اس کو ہم غیر مستقلات عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایک جانب سے مقدمہ شرعیہ ہے، دوسری جانب سے مقدمہ عقلیہ ہے، تو عقل اگرچہ یہاں پہ حاکم ہے، اگر عقل حکم بھی لگا رہی ہے، لیکن عقل براہ راست حکم نہیں لگا رہی بلکہ شریعت کی مدد سے اور شریعت کے طفیل سے کیا کر رہی ہے؟ اس کے اوپر حکم لگا رہی ہے۔ ہماری بحث یہاں پہ دوسری اور تیسری صورت کے بارے میں مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ کے بارے میں ہے، مقدمات شرعیہ کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہوگی۔ فَيَتَعَيَّنُ، گزشتہ بات سب آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے سامنے احکام نظریہ کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا استقراء ہے، یا تمثیل کے جس کو ہم نے قیاس فقہی کا نام دیا، یا ہمارے پاس قیاس منطقی ہے۔ جب ہم نے استقراء اور تمثیل کو باطل کر دیا، فَيَتَعَيَّنُ، بس ہمارے لیے معین ہو گیا کیا؟ أَن تَكُونَ الْعِلَّةُ لِلْعِلْمِ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ هُوَ خُصُوصُ الْقِيَاسِ بِاصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقِ، فرماتے ہیں کہ معین ہو جائے گا کیا؟ کہ حکم شرعی کے علم کے لیے جو چیز علت واقع ہوگی، جو اس کو ثابت کرے گی، وہ صرف اور صرف قیاس منطقی ہوگی، یعنی قیاس اصولی کی بات نہیں کر رہے، قیاس فقہی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ قیاس منطقی کی بات کریں جس کو استدلال اصولی بھی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَذَلِكَ، اگر یہ صورتحال ہے کہ ہم نے احکام شرعیہ نظریہ کو ثابت کرنا ہے قیاس کی مدد سے، فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے، اب ہم بڑھتے ہیں قیاس کے بارے میں، اس کا تھوڑا سا آپریشن کریں گے۔ فَإِنَّ كُلَّ قِيَاسٍ لَا بُدَّ أَن يَتَأَلَّفَ مِن مُقَدِّمَتَيْن، فرماتے ہیں ہر قیاس میں ضروری ہے کہ وہ 2 مقدموں سے مل کر بن رہی ہو، اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان استثنائیہ او اقترانیہ، چاہے دونوں مقدمے استثنائی ہوں یا دونوں کے دونوں مقدمے اقترانی ہوں، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس ان 2 حالتوں سے خالی، یا استثنائی ہوگی یا پھر وہ اقترانی ہوگی۔ وَهَاتَانِ الْمُقَدِّمَتَانِ قَد تَكُونَانِ مَعًا غَيْرَ عَقْلِيَّتَيْن، فرماتے ہیں یہ جو 2 مقدمے ہیں کون کون سے؟ یعنی صغریٰ اور کبریٰ کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے بیان کریں 3 صورتوں کو جو میں نے گزشتہ بیان کی، فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 مقدمے صغریٰ اور کبریٰ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں ہمارے سامنے 3 صورتیں آ جائیں گی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ قد تکونان معا غیر عقلیتین، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں ہی کیا ہوتے ہیں؟ غیر عقلی ہوتے ہیں، یعنی نہ تو صغریٰ عقلی ہوتا ہے اور نہ ہی کبریٰ عقلی ہوتا ہے، بلکہ صغریٰ بھی شرعی اور کبریٰ بھی شرعی ہوتا ہے۔ فالدلیل الذی یتألف منہما، فرماتے ان سے جو دلیل ہمیں حاصل ہوگی، یسمى دلیلا شرعیہ، اس کو ہم دلیل شرعی کا نام دیں گے۔ یہ نام کیوں دیا؟ فرماتے اس لیے کہ فی قبال الدلیل العقلی، دوسری جانب سے ہمارے پاس جو آتی ہے وہ دلیل عقلی ہے، کہ جہاں پہ عقل عمل دخل ہو، یا براہ راست ہو یا غیر مباشر ہو، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بہرحال دلیل عقل ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، فقط شریعت کا ہی ہے، صغریٰ بھی شرعی کبریٰ بھی شرعی، اس بنا پر ہم اس کو دلیل عقلی کے مقابلے میں دلیل شرعی کا نام دے دیں گے۔ ولا کلام لنا فی ھذا القسم ہنا، فرماتے اس قسم کے بارے میں ہماری یہاں پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم احکام عقلیہ دلیل عقلی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ دلیل شرعی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ قسیم شمار ہوتے ہیں، ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ وقد تکون کل منہما، یہ آ جائے گی دوسری صورت، او احداہما، یہ آ جائے گی تیسری صورت۔ فرماتے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں ہی، یعنی صغریٰ بھی اور کبریٰ بھی، او احداہما، یا صغریٰ اور کبریٰ میں سے کوئی ایک،
عقلیتاً کیا ہو مقدمہ عقلیہ ہو، یا صغریٰ بھی عقلی اور کبریٰ بھی عقلی دوسری صورت بن جائے گی، یا کیا ہے ہمارے سامنے جو کبریٰ ہے وہ عقلی محض ہو جائے گا۔ اے مما یحکم العقل بھی من غیر اعتماد علی حکم شرعی، یعنی عقل جس چیز کے بارے میں حکم لگائے البتہ وہ کسی حکم شرعی پر اعتماد نہ کر رہی ہو۔ فرماتے پس جہاں پہ دونوں کے دونوں ہی عقلی ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مقدمہ عقلی ہو، فَإِنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي يَتَأَلَّفُ مِنْهُ مَا يُسَمَّى عَقْلِيًّا، اب اس صغریٰ اور کبریٰ کو ملا کر جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا، اس سے جو دلیل ہمیں حاصل ہوگی، فرماتے اس کو ہم دلیل عقلی کا نام دیں گے، چاہے ان میں ایک ہی مقدمہ عقلی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اس دلیل کو دلیل عقلی کا نام دیں گے۔ آگے فرماتے وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، فرماتے ہیں اب اس کی ہمارے پاس دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ کس کی؟ ہوا کا اشارہ دلیل عقلی کی جانب، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو دلیل شرعی کے بارے میں نہیں بلکہ دلیل عقلی کے بارے میں ہے۔ اب یہاں سے دلیل عقلی کی دونوں اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ الاول، پہلی قسم کیا ہے؟ ان تکون المقدمتان معا عقلیتین، صغریٰ بھی عقلی ہو اور کبریٰ بھی کیا ہو؟ عقلی ہو۔ مثال کا حکم العقل بحسن شیء، عقل حکم لگائے کسی چیز کے اچھا ہونے کا، او قبحہ، یا اس کے کبھی ہونے کا، برا ہونے کا، ثم حکمہ، پھر حکم لگائے کس بات کا؟ بأنہ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع علی طبق، ہر وہ چیز جس کے بارے میں عقل حکم لگائے شریعت بھی اسی کے مطابق ہی اس پر کیا کرے گی؟ حکم لگائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر عقل نے اس کے حسن کا حکم لگایا تو شریعت اس کے قبح کا حکم نہیں لگا سکتی، اگر عقل نے اس کے قبح کا حکم لگایا ہے تو شریعت اس کے حسن کا حکم نہیں لگا سکتی۔ جس کے حسن کا عقل حکم لگائے گی شریعت بھی اسی کے مطابق کیا کرے گی؟ اس پر حکم لگائے گی۔ فرماتے یہاں پہ صغریٰ بھی کیا ہے؟ عقلی ہے، اور کبریٰ بھی عقلی ہے۔ وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، یہ دلیل عقلی کی پہلی قسم ہے۔ وَهُوَ قِسْمُ الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، اور یہ مستقلات عقلیہ کی قسم شمار ہوتی ہے۔ یہ آگے ہمارے پاس پہلی صورت۔ الثانی، دوسری صورت ہمارے پاس کیا آتی ہے کہ ان تکون احدی المقدمتین غیر عقلیۃ والاخری عقلیۃ، فرماتے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر عقلی ہو یعنی شرعی ہو، یعنی صغریٰ جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ شرعی ہو، والاخری جو کبریٰ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہو؟ عقلی ہو، یعنی صغریٰ کیا ہے؟ شرعی ہے، کبریٰ عقلی ہے۔ یہ بھی دلیل عقلی کی دوسری قسم ہے۔ کا حکم العقل بوجوب المقدمۃ عند وجوب ذیہا، عقل اس بات کا حکم لگائے کہ ذیل مقدمہ کے واجب ہونے کی صورت میں تمہارے اوپر مقدمہ کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ فرماتے پس فہذہ مقدمۃ عقلیۃ صرفا، فرماتے یہ کیا ہے؟ مقدمہ عقلیہ محض ہے کہ ینضم الیہا، البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پہ صرف اس مقدمہ عقلیہ سے حکم نہیں لگا رہے بلکہ اس کو ہم منظم کر رہے ہیں، اس کو ہم ملا رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم سہارا لے رہے ہیں۔ کس بات کا؟ حکم شرع، حکم شریعت کا، مقدمہ شریعہ کا سہارا لے رہے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ بے وجوب ذیل مقدمہ، جو مقدمہ شریعہ ہے وہ ذیل مقدمہ کے وجوب کا حکم لگا رہا ہے، اس کی مدد لیتے ہوئے ہم نے ملازمہ ثابت کر کے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز کے جو بطور ذیل مقدمہ واجب ہوگی اس کے جتنے بھی مقدمات ہوں گے ان پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُسَمَّى الدَّلِيلُ الَّذِي يَتَأَلَّفُ مِنْهَا عَقْلِيًّا، فرماتے اس دلیل کو ہم نے دلیل عقلی کا نام کیوں دیا؟ وجہ، حالانکہ یہاں پہ کیا ہے؟ صرف براہ راست دلیل عقلی تو نہیں ہے، دلیل عقلی کے ساتھ ہمارے پاس دلیل شرعی بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دلیل عقلی کا نام دے رہے ہیں۔ وجہ فَلِأَجْلِ تَغْلِيبِ، یہ علت بیان کر رہے ہیں، فَلِأَجْلِ تَغْلِيبِ جانب المقدمۃ العقلیہ، اس لیے کہ یہاں پہ ہم مقدمہ عقلیہ کو مقدمہ شرعیہ کے اوپر غلبہ دے رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس لیے غور کیجیے گا، ہمارا جو صغریٰ ہے وہ ہے مقدمہ شرعی، لیکن جو کبریٰ ہے وہ ہے مقدمہ عقلیہ، اور کلام میں جو نتیجہ ہے وہ اس میں بنیادی کردار ہوتا ہے کبریٰ کا، چونکہ کبریٰ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور ہمارا کبریٰ یہاں پہ کیا ہے؟ عقلی محض ہے، لہٰذا ہم ابوین کی طرح، ظہرین کی طرح، قمرین کی طرح کیا کریں گے؟ ہم اس کبریٰ کو صغریٰ کے اوپر غلبہ دے کر ہم اس دلیل کو بھی کہ جس کا ایک مقدمہ شرعی اور دوسرا عقلی ہے، اس کو بھی ہم دلیل عقلی کا نام دے دیں گے۔
وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِي، فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عقلی کی دوسری قسم ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ قسم غیر المستقلات عقلیہ، اور یہ غیر مستقلات عقلیہ کی قسم شمار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے غیر کہا، پہلے ہم نے کہا المستقلات عقلیہ، دوسری کو ہم نے کہا غیر مستقلہ، یہ غیر والا نام کیوں دیا؟ فرماتے ہیں انما سمیہ بذالک، اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا لأنہ من الواضح ان العقل لم یستقل وحدہ فی الوصول الی النتیجہ، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ نتیجہ حاصل کرنے میں بطور مستقل یہاں پہ کیا ہے؟ حاکم قرار نہیں پا رہی، اگرچہ حکم لگا رہی ہے لیکن یہ جو حکم بیان کر رہی ہے کہ ذیل مقدمہ کے لیے مقدمہ کا ہونا ضروری ہے، یہ والا حکم بطور مستقل نہیں ہے، بل استعان بحکم الشرع فی احدی مقدمتي القیاس، بلکہ قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمے میں اس نے کیا کیا ہے؟ حکم شریعت کی مدد لی ہے، اور مدد لے کر اس نے اس بات کو ہمارے لیے ثابت کر دیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ استقراء اور تمثیل یہ دونوں کے دونوں احکام شریعہ کا اثبات نہیں کر سکتے، بس ہمارے پاس جو تنہا راستہ ہے وہ قیاس منطقی یا استدلال اصولی کا ہے۔ قیاس منطقی میں فرماتے ہیں صغریٰ اور کبریٰ یعنی دو مقدمہ کا ہونا ضروری ہے، اور صغریٰ اور کبریٰ میں ہمارے پاس تین صورتیں ہیں، یا دونوں نقلی اور شرعی ہوں، فرماتے ہیں ہماری بحث سے خارج ہے، اس کو ہم دلیل شرعی کا نام دیتے ہیں، یا دونوں عقلیہ محض ہو، ان کو مستقلات عقلیہ کا نام دیتے ہیں، یا صغریٰ شرعی اور کبریٰ کیا ہو؟ کلی ہو، اس کو ہم غیر مستقلات عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری جو بحث ہے وہ دوسری اور تیسری قسم مستقلات و غیر مستقلات عقلیہ کے بارے میں ہے، کہ جہاں پہ یا تو عقل بطور مستقل حکم لگائے یا مقدمہ شریعہ کے توسط سے کیا کرے؟ حکم لگائے، یہ ہماری بحث میں شامل ہوگا، یہ جو دلیل شرعی ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔